السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سید موٹیویشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد علی۔ جناب والا، آج میں آپ کے سامنے اسلام کی اس عظیم شہزادی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جسے دنیا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے پہچانتی ہے۔ جناب والا، یہ وہ فقیر خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خوبصورت اشعار میں یوں کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں فقیروں پر اسرار شہنشاہی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں فقیروں پر اسرار شہنشاہی۔ اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، کہ جس کی فقیری میں ہو بوئے اسد اللہ۔ جناب والا، یہ عظیم فقیر، یہ عظیم اسلام کی خاتون، جن کو نصف قلندر بھی کہا جاتا ہے، جناب والا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کو رابعہ یعنی کہ چوتھی کہا جاتا ہے۔ آپ انتہائی غریب خاندان لیکن انتہائی معزز خاندان میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئیں تو آپ کے گھر نہ تو دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ ہی آپ کو ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا موجود تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد گرامی کو کہا کہ آپ پڑوسیوں کے ہاں جائیں اور ان سے دیا جلانے کے لیے تھوڑا سا تیل تو لیتے آئیں۔ آپ کے والد گرامی انتہائی معزز، خوددار و خدا پرست آدمی تھے۔ پہلے نہ تو آپ کبھی کسی کے ہاتھ سے کچھ مانگنے گئے اور نہ ہی کسی کے آگے کبھی ہاتھ پھیلایا۔ آپ کے والد گرامی پڑوسیوں کی طرف چل پڑتے ہیں اور ان کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی خودداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ دروازہ دستک دے کر ان سے تیل کی مانگ کریں۔ کچھ دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد واپس تشریف لے آتے ہیں اور اسی اثناء میں آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ظاہری آنکھ تو لگتی ہے لیکن اندر والی آنکھ، باطن والی آنکھ روشن ہو، منور ہو جاتی ہے۔ آپ کو آقا کریم کا دیدار ہو جاتا ہے۔ آقا کریم حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی آپ کو آپ کی نومولود بیٹی کی بشارت بھی دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اللہ تعالیٰ کی بہت ہی برگزیدہ بندی بنے گی اور اس کے ہاتھ سے بہت سے لوگ دین اسلام کی روشنی سے روشن و منور ہو جائیں گے۔ جناب والا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کل آپ امیر بصرہ کے پاس جانا ہے آپ نے، اور اس کو میرا پیغام پہنچانا ہے کہ تم ہر روز ہر شب مجھ پہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہو، اور ہر جمعرات کی رات کو 400 مرتبہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہو۔ لیکن اس مرتبہ تم نے جمعرات والے دن، یعنی جمعرات کی جو شب ہے، اس رات کو مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گئے، مجھ پہ درود و سلام نہیں پڑھا، تو اس کے عوض جو تم کو ادا کرنا پڑے گا وہ ہے 400 دینار، اور 400 دینار اس انسان کو دینے ہیں جو یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کے والد محترم صبح اٹھتے ہیں اور ان کی خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے
آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ آپ امیر بصرہ کے دربار کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ دربار میں پہنچ کر امیر بصرہ سے ملاقات کرتے ہیں اور اسے سلام و دعا کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی سناتے ہیں۔ پیغام سنتے ہی امیر بصرہ خوشی کے مارے رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں یہ خیال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اپنی نظر کرم فرما رہے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں جناب والا، اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود کو سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور اپنی نظر کرم بھی فرماتے ہیں اور اپنی نظروں میں بھی رکھتے ہیں کہ میرا کون سا غلام مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے اور کب اس نے نہیں پڑھا یہ بھی آقا جانتے ہیں۔ جناب والا، جیسے ہی حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ نے یہ سارا اس قصہ سنایا امیر بصرہ کو، اسے یہ کہا کہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 دینار اس کے عوض ادا کرنے کو کہا ہے، تو وہ خوشی کے مارے اس نے 1000 دینار غربا مساکین میں تقسیم کر دیے اور جو باقی 400 دینار تھے وہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم آپ کے حوالے کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کے نیک بندے، اگر آپ کو آئندہ زندگی میں کبھی کسی چیز کی ضرورت پیش آئے یا کوئی مشکل پیش آئے تو بلا جھجک میرے پاس تشریف لے آئیے۔ جناب والا، وقت گزرتا گیا، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی اثناء میں بصرہ میں قحط نازل ہو گیا اور اسی دوران حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بہنوں سے بھی جدا ہو گئیں۔ ایک مرتبہ آپ ایک قافلے میں سفر فرما رہی تھیں کہ قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ کچھ وقت گزرا تو ڈاکوؤں نے اس قافلے پہ حملہ کر دیا اور قافلے کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا کو، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، جو ڈاکوؤں کا سرغنہ تھا، اس نے آپ کو بھی اس مال کے ساتھ قید کر دیا اور آپ کو لونڈی بنا کر بازار میں بیچ دیا۔ جس انسان نے آپ کو خریدا، جو مال کا مالک تھا، وہ بھی انتہائی سخت اور شفاق ترین آدمی تھا۔ وہ آپ کو گھر لے گیا اور آپ سے محنت و مشقت کروانے لگا۔ وہ آپ سے بہت ہی سختی سے پیش آیا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا صبر و شکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے دن بھر اس کا کام کرتی اور رات کے وقت جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ معاملہ کچھ یوں پیش آیا کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے معافیاں اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ اتنے میں آپ کے مالک کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہڑبڑاتا ہوا اٹھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس رات یہ وقت ہے اور کون اتنا زار و قطار رو رہا ہے۔ اٹھ کر تھوڑا سا آگے جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری جو آپ کی غلام ہیں، جو اس کی غلام ہیں، وہ اپنا سر سجدے میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرما رہی ہیں کہ اے میرے رب، تو مجھ سے خوب واقف ہے، تو مجھے جانتا ہے کہ میں کتنی مجبور ہوں، میں دن بھر کام کرتی ہوں اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں تیرے پاس حاضر نہیں ہو پاتی، مجھے دیر ہو جاتی ہے، میرے مالک مجھے معاف فرما دے۔
اے مالک تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے کہ میں تیری عبادت کو پورا نہیں کر سکتی. تو جب بھی مجھے پکارتا ہے میں تیری پکار سن کے تیرے پاس نہیں آ پاتی. تو سمجھتا ہے کہ میں کتنی مجبور ہوں. یہ کلام وہ کلام ہیں کہ جن کو سن کر اس مالک پہ اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو جاتا ہے. وہ ڈر جاتا ہے. وہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ میں نے کس اللہ کی بندی کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. اور اب اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کو اپنی خدمت کرانے کے بجائے خود اس کی خدمت کروں گا. جناب والا دوسرے دن وہ حضرت رابعہ بصری کے پاس جاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کیا اللہ کے بندی مجھے معاف فرما دے, میں بہت گناہ گار ہوں, میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں. تو اپنے اس رب سے جس رب کے حضور تو رات کو گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی, میرے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دے. اور اگر ہو سکے تو مجھے اپنی خدمت کا موقع بھی دو, اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسی گھر میں رہو اور میں آپ کی خدمت کروں گا, اور اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ آزادانہ طور پر جا بھی سکتی ہیں. جناب والا اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ ان کا ہر وقت حامی و ناصر ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کئی بادشاہوں کو ان کا گدا بنا دیتا ہے, کئی بادشاہوں کو ان کے زیر کر دیتا ہے. اور یہی واقعہ آپ کے سامنے کہ وہ مالک جو امیر و کبیر تھا اور آپ ایک غلام تھی اس کی, لیکن آپ کو جو اللہ تعالیٰ سے انس اور محبت تھی اس کی وجہ سے وہ غلام آپ کا غلام بن گیا, وہ جو مالک تھا آپ کا غلام بن گیا. جناب والا اگر ہم آج بھی اور ہماری خواتین, بہنیں, بیٹیاں, مائیں, وہ بھی ایسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ پر اپنی زندگی کو چلانا شروع کر دیں, ان کی سیرت کو اپنا لیں, تو یہ بیٹیاں آج بھی وہی بلند مقام حاصل کر سکتی ہیں جو اسلام نے ان کو اصل میں دیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری مائی بہنیں, بیٹیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے پیار و محبت کا جذبہ عطا فرمائے.